سیکنڈ یہ کہ جس طرح زعیم بھائی نے بتایا کہ کوریئر کمپنی، تو اس کا بھی تو ناظرین کے لیے بتا دوں، آپ کو بھی بتا دوں، جس طرح ایک میسیج آتا ہے آپ کے ان باکس میں آتا ہے، تو یہ جو کال کر کے کہتے ہیں کہ کوریئر کمپنی سے بات کروں، تو وہ آپ کے میسیج میں نہیں آئے گا، وہ آپ کو ٹائم ہی نہیں دے گا. جیسے ہی وہ آپ سے بولیں گے نا، دیکھیں آپ کے پاس ایک میسیج آیا ہوگا تو وہ آپ کے فون پر اسی وقت ویزیبل ہو رہا ہوگا، جیسے 3294. تو آپ سے وہ جلدی سے پوچھے گا، جلدی ہوتا ہے آپ کے اس پہ ایک کوڈ آیا ہوگا، تو آپ کو وہ اتنا سوچنے کا ٹائم نہیں دے گا. تو کبھی بھی کوئی آپ کو اس طرح کال کرے کہ میں فلاں کوریئر سروس سے بات کر رہا ہوں اور آپ کا پارسل منگوایا تھا. میرے اپنے ساتھ یہ ہوا کہ اتفاق کیا تھا، میں نے خود 1-1.5 مہینے سے مطلب ایک کوئی آرڈر کیا تھا جس کو پہنچنے میں 15 دن کا ویسے ہی ٹائم دیا تھا. اب اس کا میں ویٹ کر رہا تھا، اسی دوران مجھے فون آ گیا، تو میں نے یہی سمجھا کہ انہوں نے میرے ہی پارسل جو ہے بھیجنے کے لیے مجھے کہہ رہا ہے. لیکن اس نے جب کہا نا ایڈریس کنفرم کرنے کا، تو میں نے کہا ایڈریس تو آپ کے پاس آلریڈی میرا موجود ہے. تو اس نے بولا ہاں وہ تو ٹھیک ہے، بس آپ کنفرمیشن کے لیے کوڈ بتا دیں. آپ بلیو کریں میں بتاتے بتاتے رک گیا، ورنہ میرا جو ہے نا میری چیزیں بھی ہیک ہو جاتی. اور ماضی میں جو اسکیم ہوتے تھے وہ لوگوں کو اسکیم کا اتنا پتہ نہیں تھا، لا علمی میں ہوتے تھے یا الٹریسی میں ہوتے تھے. پھر اس کے بعد جو اسکیم ہونے لگے وہ لالچ میں لوگ پھنسنے لگے. اب لالچ کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، کیونکہ پھنستا وہی ہے جس کے دل پہ لالچ ہوتی ہے. اب جو ہے ڈیجیٹل اسکیم اتنے آ گئے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ اگر فرض کریں، جیسے میں گیا ہوں میرے گھر میں جیسے وائف ہے یا بھائی ہے، اگر پڑھے لکھے وہ بھی ہیں، لیکن ان کے پاس چیز آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم سرپرائز دیں گے اور ہمارا اتنا سونا نکل رہا ہے، یا جیتو پاکستان میں ہماری بائک نکل رہی ہے، یا اس طرح میں آپ چیزیں. سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی ایکچولی، ابھی ریسنٹ بہت سارے لوگوں نے مجھے خود میسج کیا، بلکہ میرے پاس بھی میسیجز آتے ہیں، جیتو پاکستان میں رجسٹر کرانے کے لیے فلاں فلاں کریں. ارے بھائی کیوں کریں؟ مطلب وہ بھی ایک سکیم. جیتو پاکستان بھی، اور ایک اور کسی چینل پر گیم شو ہوتا ہے، وہ بھی جو ہے لوگوں سے پیسے اس طرح بٹور رہے ہیں. پاکستان میں جو سب سے زیادہ جو آن لائن فراڈ جو مطلب ریسنٹ کچھ عرصے میں ہوئے ہیں، ان میں ایک بے نظیر انکم سپورٹ کے نام پر یہ آپ کو ایک میسیج بھیجتے ہیں کہ آپ ہی کا نمبر اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے اس نمبر سے ہمیں درخواست دی تھی بے نظیر انکم سپورٹ میں رجسٹریشن کے لیے، جو اب اپروو ہو چکی ہے، تو اب آپ اس نمبر پر کال کریں. جب آپ اس نمبر پر کال کریں گے وہ آپ سے ڈیٹیل لیں گے آپ کی اور بولیں گے ٹھیک ہے رجسٹریشن کے اتنے پیسے ہوتے ہیں آپ دے دیں، تو ہم آپ کے مہینے کے اتنے پیسے ہر مہینے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جایا کریں گے. تو یہ ہے تو چھوٹا اسکیم، لیکن آپ سوچیں کہ اگر چھوٹا اسکیم ایک وقت میں 1000 لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے تو سمجھے کروڑوں میں، اور پھر بات اور اوپر تک چلی جاتی ہے. مجھے بتائیں آپ کے پاس کوئی ایسی چیز رپورٹ ہوئی ہے بے نظیر انکم سپورٹ سے؟ VIP میں بہت زیادہ اس میں ہمارے پاس کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اصل میں اس میں ملٹیپل چیزیں ہیں، اس میں ہم نے کچھ چیزیں ریکمینڈ بھی کی ہیں. یہ ایک چیز ہوتی ہے سلیکان ٹیک کی، اس پہ بنائے جاتے ہیں اور کر کے پھر اس مشین پہ رکھے جاتے ہیں. اب بیسیکلی جو رجسٹرڈ اکاؤنٹ ہے، اگر آپ جینون BISP کی آپ اس کی کسٹمر کہنے ہیں جو بھی رجسٹرڈ ان کی ہیں، اگر میں نے آپ کے یہ بائیو میٹرک لے لیے جی اور یہ لے کے پھر میں نے اس مشین پہ رکھے، تو بیسیکلی جو کیش وڈرا ہوگا وہ کیش جو ہے وہ میں نکال لوں گا آپ کے نام کا. تو BISP میں نیکسٹ لیول پہ یہ بھی فراڈ ہوتا ہے کہ جو اچھا یہ ابھی ہم نے چینجز کی کروائی، سب سم ایشو ہوتی ہے. پہلے سم ہوتی تھی صرف تھم سے، اب ریسنٹلی ڈیولپمنٹ یہ نادرا نے کی ہے کہ جی اب وہ AI سسٹم کے تحت رینڈملی 3 بائیو میٹرک لیں گے. ہو سکتا ہے انڈیکس فنگر کی ہو، تھم کی ہو، پھر اس طرح. تو یہ اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ جو تھمس تھے نا یہ لیک آؤٹ ہو گئے تھے. جیسے اب کیا یہ لوگ کرتے کیا ہیں، جیسے آپ یہ جائیں گے کسی ریموٹ گاؤں کے علاقے میں، اب وہاں پہ خواتین وغیرہ کو بیچاریوں کو کوئی خیال نہیں ہوتا، وہ کہیں گے جی ہم آپ کو، وہاں غربت کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کہیں گے جی ہم آپ کو بڑا گھی کا ڈبہ دیں گے، آٹا دیں گے، آپ اپنی سم لیں، لکی ڈرا ہوگا. اصل میں ان کا پرپس یہ ہوتا ہے جو وہاں پہ انگوٹھے چاہیے ان کو، بیکاز یہ جو ہے نا یہ آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے. صحیح. تو ہم ہمیشہ لوگوں کو یہ اویئرنیس کرتے ہیں کہ ایسی کسی بھی جگہ پہ نہ کریں، اور وہاں پہ جائیں تو وہ دیکھیں اگر آپ ان کے ڈیفینیٹ ٹیکنیکس ہیں، کہیں یہ مشین کام نہیں کر رہی 10 منٹ بعد پھر آنا، آدھے گھنٹے بعد پھر آنا. بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک نئی سم نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں آپ کے نام کی. ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا دیہات والوں کو کہ جی کیسے سم ویریفائی، اس لیے PTA کا نمبر ہے، آپ اپنا NIC نمبر ڈالیں، آپ کو پتہ چلے گا کتنی سمیں آپ کے نام پر ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ چیک کریں. یہ ریپیٹ کریں پلیز، یہ جو PTA کا
मतलब लाइक एक नंबर क्या है वो पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी के वेबसाइट पे जाएं आप, जरा रिसर्च करो, नंबर बताओ मुझे ताकि मैं सबको बताऊं। पीटीए के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे मेन पेज के ऊपर एक लिंक बना हुआ है, वहाँ पे अपने एनआईसी डालें, हाँ तो आपको पता चलेगा कि आपके पास जो जितने ऑपरेटर्स हैं इनकी कितनी सिमें हैं। अब आपने फ़र्क है 2 ली हुई सिम में जैज़ की, एक यू फोन की, एक इसकी ली हुई, लेकिन आप कहेंगे ये जो टेलीनॉर की जो मेरी है ही नहीं, तो फिर आप फ़ौरन जाएं टेलीनॉर के फ्रेंचाइज पे और वहाँ एक फॉर्म भरें, उनको कहें ये सिम मैं डिसोन कर रही हूँ और उनसे वो रिटर्न में ले लें, क्योंकि अगर कल को वो सिम किसी क्राइम में इस्तेमाल हो जाएगी तो उसकी सब्सक्राइबर कस्टोडियन आप हैं, तो एजेंसी या पुलिसिंग में वो आपके पास आएंगे कि जी ये सिम आपके नाम पर है।